بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مجھے 1955 میں بننے والی فلم کا ایک گانا جو مکیش صاحب نے گایا تھا اور راج کپور پر فلمایا گیا تھا، میرا جوتا ہے جاپانی، یہ پتلون انگلستانی، یہ والا گانا جو ہے یہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، پوری فلم ہے پیچھے ایک پوری، اور بڑی بڑی جو ہے وہ آج کے دور کی ہونے والی سازش ہے جو میں آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ فتنہ فساد پارٹی ہے، یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک انتشار ہے، یہ فتنہ فساد پارٹی ہے۔ یہ باتیں آج بالکل درست ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں مختلف شہروں کے اندر مظاہرے کرائے گئے، اور وہ جو اسٹوڈنٹس جو گھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مطلب کنیاں عمر ہوندیاں ہونگیاں 10ویں 11ویں دے بال دیاں 15 16 17 سال تک کی عمر ہوتی ہوگی سر، ان کے کنی قکل ہوندی انہاں بالاں دے وچ، ان کو جذباتی کر کے استعمال کیا گیا۔ خواتین کے کالجز اور یونیورسٹیز میں جو بچیاں، ظاہر ہے کتنی عمر ہوتی ہوگی، میں کہتا ہوں کہ کوئی بچی ایم اے کر رہی ہے، اور کتنی عمر ہوتی ہوگی اس کی، 21 سال 22 سال 23 سال، ایس عمر دی بچی نو کنی قکل ہو سکتی ہے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے اس عمر دے بچے بے کلے ہوندے ہیں، لیکن عمومی طور پہ بات کرو کہ اتنی زیادہ دنیا دیکھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اے آئی کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے ضروری نہیں کہ سارے سمجھدار ہیں، ان کو دنیا کی باقی چلاکیاں سے سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرے ہوئے پنجاب گروپ آف کالجز کے خلاف، یہ پوری ایک سازش ہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ صرف ایک جھوٹی خبر کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے، گلاں کتے ہور بھی کچھ ہیں، کچھ اور بھی میرا خیال ناصر اس کے اندر انوالو ہے۔ پی ٹی آئی تو براہ راست ہے۔ اب جیسے ایک دو بچیاں ہیں، انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں۔ ایک بچی نے صاف نام لیا، انہوں نے کہا جی میں عمران ریاض خان جو ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اس ایشو کو اٹھائیں، میں نے تحقیق کیے بغیر اس پہ یوٹیوب پہ ویڈیو کر دی۔ اس طرح اور بچے بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں، تو گلاں پائیں کھل کے جیڑیاں بھی آ رہی ہیں، ساریاں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگوں کی طرف جا رہی ہیں، شاید 38 کے قریب لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے ہیں۔ لیکن کی کریے پورے سسٹم کا کیا کریں؟ میں سچی بات ہے تھوڑا سا مجھے بریک لینا پڑا، سانس تھوڑا سا جو ہے وہ مجھے روکنا پڑا اپنے آپ کو، کیونکہ جو میرے دل میں بات آ رہی تھی وہ میں کرتا تو گل خراب ہوئی نہیں تھی، گل کٹی جانی سی، یعنی یہ اس بات کو کسی نے آن ایئر ہونے نہیں دینا تھا، جو میرے دل کی آواز تھی، تو لہذا میں نے اس کو روکا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے ری تھنک کی اپنی بات کو، اور میں اس کو ری فریز کر کے آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ غصہ ایکچولی میں نے اتنا زیادہ آیا کہ ایک شخص جو باقاعدہ طور پر جو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کہا بچی ریپ وکٹم ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا وہ مر گئی ہے، 32 سے 35 لاکھ اس کی ویڈیو کے ویوز آئے۔ اس کے بعد اس نے اس بات کو اون کر لیا کہ ہاں جی میں کیا سی، اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ گرفتار ہوتا ہے، اور جو متعلقہ عدالت ہے، جج صاحب ہیں، وہ اس کو اس بنیاد کے اوپر ختم کر دیتے ہیں کہ جناب چیف منسٹر پنجاب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور بابا تو ٹویٹ کے چکر چ پہ ہے، چیف منسٹر پنجاب کے اندر امن و امان کی صورتحال تے گل نہیں کرے گی تو کتے گل کرے گی؟ آپ اس ٹویٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاسی بنیاد پر بنا ہے مقدمہ، او بابا سیاسی بنیاد اپنی تھان تے، اے بندے دی ویڈیو جناب کی نظر میں نہیں آئی، آپ تفتیشی سے ویڈیو مانگتے کہ لے آپ کیڑی ویڈیو ہے، آپ نے کیا برآمد کرنا ہے؟ مقدمہ ہی خارج کر دیا، سرے سے گل مکاتی پھڑ کے۔ میں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی سی ایم پنجاب کی، تو خاک سر نے یہ سوال کیا تھا کہ میڈم آپ تو پکڑ لیں گی، یعنی وہ تو پولیس جائے گی، بندہ پھڑ لے آئے گی، پرچہ بھی ہو جائے گا، وہ ایک رات جیل بھی گزار لے گا، لیکن اگلے دن عدالتاں چھڑ دینی ہیں، پھر کی کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا ہم چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں، یہ ساری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ سر بات یہ ہے کہ قانون
موجود ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بنا لیں. اگر قانون موجود ہے اور اس کے تحت مقدمہ بھی ہو رہا ہے اور پھر بھی کوئی جو ہیں اپنا لوگوں کے اندر وائرس جو ہے وہ یوتھیا وائرس کچھ لوگوں کے اندر سرایت کر گیا ہے, تو ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے سر, اس کے لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ تھوڑا سا ڈگر سے ہٹنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے میرے خیال ہے تھوڑا سا راہ سے ہٹ کے تھوڑا سا پکڈنڈی پہ چلنا پڑے گا, اس کے بعد ہی معاملہ درست ہوگا. لیکن بہرحال یہ ہوا جناب اس ساری ایکسرسائز کا نتیجہ. اب یہ جو 38 کے قریب باقی لوگ ہیں, کوئی عمران ریاض کے بارے میں کہتے ہیں وہ سوات میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہتے ہیں جناب باقی لوگ جو ہے کوئی ادھر ادھر ہو گئے, لک آ گئے, کوئی ایک خاتون اب کہتی جی میں نے نوکری کڑواتا ہے. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. میں کسی کی نوکری جانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں, لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں پر مقدمات درج ہوئے ہیں ان کا رزلٹ پہلے ہی پائے جڑا اے بھائی صاحب گرفتار ہوئے سن, جو یوٹیوبر ساتھ وہ خود کو وکیل بھی کہتے ہیں. عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے آج یہ کہا جو صوبائی منسٹر ہے کہ پتہ نہیں وکیل ہے گا کہ نہیں گا, بی بی تیرا کیس کچھ نہیں بنیا, وہ تو بھائی پھر دیکھ لا وکیل چنگا ہوتا ہے, انہیں کیس لڑیا ہے, کیس ہی ختم کراتا ہے پڑھ کے. آپ کے ملزم اب تک گرفتار نہیں ہوئے, اب منسٹر بھی ہیں, آپ جو ہیں بڑی بلیو آئیڈ بھی ہیں سمجھی جاتی ہیں چیف منسٹر کی, اور آپ جناب عدالتوں میں جا رہی ہیں روزانہ, اور آپ کے ملزمہ جو ہیں یا ملزم جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, تو پھر تگڑے کون ہوئے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. ویسے تو انصاف اندھا ہوتا ہے, اور یہ اندھا قانون نام کی ایک فلم بنی تھی, تو سر وہ فلم اگر کسی نے نہیں دیکھی تو پاکستان میں جو چل رہا ہے اس کو دیکھ لیں, گلا سمجھ آئی جانی. بہت دور جان دی لوڑ کوئی نہیں. میرا خیال ہے 12 جولائی والا فیصلہ پڑھ لو, یا جڑا ہوں یا چھڈیا بھائی جڑا وکیل شکیل پھڑیا سی چھڈیا, پرچے ہی مکاتا, بنیاد ہی ختم کر دی سر. وہ جس طریقے سے ہوا اس کو ایک نظر دیکھ لیا جائے تو گلاں سمجھ آ جائیں گی. پنجاب کے اندر ایک ایسی خبر کے اوپر ریکٹ کیا گیا جو ایکچولی خبر تھی ہی نہیں, جو واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے اپنا گجرات میں ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے پنجاب گروپ آف کالجز کا, میں نے کل بتایا تھا, وہ بیچارہ مارا گیا, ٹھیک ہے. اور 250 سے زیادہ بچے جو ورگلائے گئے, جن کو اکسایا گیا, اور وہ آئے اور پنڈی میں گرفتار ہوئے. ان کے والدین دی جڑی باہر رات تے گئے تھی کر تھانے دے باہر جڑی حالات سن, وہ بھی فوٹیج آئی ہیں, وہ یقینی طور پہ آپ نے دیکھی ہوگی. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں صرف کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے پیچھے کون ہے. اب وہ ایک چیٹ, واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, اور اس واٹس ایپ چیٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے ابھی گزارش کرتا ہوں کہ اس واٹس ایپ چیٹ کے جن کے درمیان ان میں شہباز گل صاحب ہیں, اس میں اظہر مشوانی صاحب ہیں, اس میں عالیہ حمزہ صاحب ہیں. یہ 3 جو بڑے مین لیڈرز ہیں نا, میں نے ان کے نام اس لیے لیے کیونکہ یہ مین لیڈرز ہیں. اچھا, اس چیٹ کے مطابق یہ ہے کہ شہباز گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت جڑی ہے یہ اسٹوڈنٹس کو کیویں روک پاندی, اور اظہر مشوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب لڑائی کی ویڈیو ضرور بنانی ہے, لڑائی کی ویڈیو ضرور بنانی ہے, اسٹوڈنٹس کو آگے کریں. اور عالیہ حمزہ کہہ رہی ہے خود آگے نہیں ہونا, اسٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے. جی کل انہوں نے کال نہیں دیتی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور کتنے ثبوت چاہیے, جو بھی کوئی ادارے یا جو بھی کوئی اصحاب جو اس وقت بڑے وہ اس کے اوپر ہیں, یعنی سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں, یا سمجھدار لوگ ہیں, ان کو مطلب دیکھنا چاہیے اور کتنے ثبوت چاہیے. خیر آج کال تھی کہ اسٹوڈنٹس نکلیں گے, لیکن رات کو اس دفعہ 144 پہلے تو نافذ کی گئی, اور ساتھ کالجز اور اسکولوں میں 2 دن کی چھٹی کر دی گئی, جس کے نتیجے میں کوئی نہیں نکلے پائیں. ٹھیک ہے, اب تک کی جو اطلاعات ہے, میں یہ 4 بجے کا ٹائم ہے جس کو آپ سے ولاگ کر رہا ہوں, لبرٹی انہوں نے اکٹھے ہونا تھا, میری اطلاع کے مطابق لبرٹی کوئی نہیں آیا پائیں. ٹھیک ہے, پارٹی بھی کوئی نہیں نکلے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ جو رات ڈلے کے تے 4 بندے کھلو کے تے نعرے مار کے فوٹیج بنا کے دے وہ اپلوڈ کر دیں ٹویٹر دے ہوتے. لیکن ابھی تک جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ
بات آگے نہیں بڑھی اور یہ لوگ جو ہیں اس وقت کوئی مظاہرہ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے وہ گانا جو یاد آ رہا تھا، میرا جوتا جاپانی، یہ پتلون انگلستانی، سر پہ لال ٹوپی روسی، پھر بھی دل ہے ہندوستانی، یہ راج کپور نے کہا تھا یا مکیش نے کہا تھا، کیونکہ فلم انڈین سی تو آپ پاکستانی لالو تھے، ٹھیک ہے، اسی بچپن جو گانا گانے سا تو پاکستانی پا لینے سا۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ فلم کا نام تھا شری 420، جس کا مطلب ہے مسٹر 420، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ ایک ٹیلی گراف نام کا ایک بڑا ہی موقر اخبار ہے انگلستان کا، اور اس نے یہ خبر بریک کی ہے، اور اس کا ایک یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مغرب کے دشمنوں کی مدد کریں گے اگر یہ منتخب ہو گئے چانسلر کے طور پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ طالبان کے حمایتی ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا کہ وہ 2018 میں ہیرا پھیری کر کے وزیر اعظم بنے، اور اب وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ سیاسی ظلم کا شکار ہے۔ لیکن پائن میں تو نہیں گل دسا، انہوں نے سمجھ آ گئی۔ دیکھو، انہوں دا لایا بوٹا ہے، انہوں دا بویا بیج ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایسی ایتھے کانٹا بویا ہے یا گلاب دا پھول بویا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہیرا پھیری، ہیرا پھیری سے کیا مراد ہے؟ ہیرا پھیری کون کرتا ہے؟ فرڈیا کرتا ہے یار، بڑی سیدھی جی گل ہے کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ 420 جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ٹرم ہے، اس کو کی جاتی ہے جو بہت زیادہ چلاکیاں لگائے، اور بہت چلاکیاں کیا لگائے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے، لوگوں کو چیٹ کرے، اس کو 420 کہا جاتا ہے۔ 420 68 69 کا پرچہ نہیں ہوتا، تو او پائن او والا معاملہ ہے۔ ویسے عمران خان کو اس ایک یہ بھی کیس ہے 420 68 71 والا، وہ بھی عمران خان کو سزا ہوئی جی، میں تم دستا ہوں، وہ اس میں سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اب بھائی صاحب نے ہوئی ہے سزا۔ تو یہ جو صاحب ہیں، یہ ان کے بارے میں ٹیلی گراف نے لکھا ہے۔ اب وہاں پر جمائمہ نے ٹیلی گراف کو خاطر لکھا کہ میرے بچوں کو بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمائمہ پاکستان کے اندر معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ٹویٹر پہ روز نہ کوئی تحریر لکھ رہی ہے، اور اس کے اپنے تعلقات کو استعمال کر رہی ہے، اور یو این کے ریپورٹیئرز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اب خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا گلاں کر رہے، ٹویٹ کر رہے ہیں، اور جار گیلوے جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران ریاض خان نہ لکھتا سی، عمران خان دی بجائے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ٹوٹل 420 پائن جو چل رہی ہے۔ اچھا، اگر اس فلم کو اگر آپ دیکھیں، ویسے بڑی مزیدار فلم ہے، بلیک اینڈ وائٹ ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو تو خیر پسند نہیں آئے گی، کیونکہ ذرا سلو ہوگی ان کے حساب سے، ادروائز فلم بڑی سبجیکٹ بہت اعلیٰ اس کا، کہ اس میں بھی وہ جو ہیرو ہے دکھایا ہوا، وہ بمبے آتا ہے اور وہاں پر آ کر لوگوں کے نال 420 لگاتا ہے، ان کو کہتا ہے آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو گھر دوں گا۔ نہیں، تھوڑے کو ہر واری $100 پڑیا کہ پتہ نہیں 50 لاکھ گھر بنانے تھے، ٹھیک ہے، اور کئی خواب دکھاتا ہے، اور اینڈ پہ جب وہ لوگ بیچارے پیسے جمع کرا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں تھانوں 100 روپیہ گھر نہیں بنا کے دے سکتا۔ تو وہ تو چونکہ فلم تھی، اس میں پھر ہیرو کو ذرا دکھایا گیا کہ وہ جناب بڑا اس کی پریز پروز کرتے ہیں لوگ، تے اے تے بھائی نے مطلب سیدھی گل ہے، وہ روپیے جڑے کٹھے کیتے اج تک کسی نے حساب لیتا فنڈ کا کتنے گئے، وہ کھادے پیتے جاندے۔ لیکن یہ ٹیلی گراف کی طرف سے ہیرا پھیری کر کے وزیر اعظم بنانے کا جملہ لکھا گیا نا سر، یہ اس کے اندر سارے کا سارا کرکس ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی چیٹ لیک ہوئی ہے، تو اس میں بھی وہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ آپ کہندی یہ نہیں ہونا، لوگوں کے بچوں کو آگے کرنا ہے، اپنے بالوں کا ڈہاں باہر، وہ جا کے روڑا کھاوے، ڈنڈا کھاوے، آنسو گیس کھاوے، اپنے بچے اور خود یہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کے معصوم بچوں کو آگے بھیجتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ایک تو اس کو پھیلائیں تاکہ لوگوں تک جائے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو سمجھائیں کہ پلیز ان کے چاکے میں مت آئیں،
یہ صرف اور صرف آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں کم از کم ایسا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ مختلف خیال رکھتے ہو، لیکن جو بھی خیال رکھتے ہیں لکھیں ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔